السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی نیکسٹ ہیڈنگ اسلام کے فائدے سٹارٹ کریں گے۔ یہ ہیں کفر کے نقصانات۔ آؤ اب ایک نظر یہ بھی دیکھو کہ اسلام کا طریقہ اختیار کرنے میں کیا فائدہ ہے۔ اوپر تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس جہاں میں ہر طرف خدا کی خدائی کے نشانات پھیلے ہوئے ہیں۔ کائنات کا یہ عظیم الشان کارخانہ جو ایک مکمل نظام اور ایک اٹل قانون کے تحت چل رہا ہے، خود اس بات پر گواہ ہے کہ اس کا بنانے اور چلانے والا ایک زبردست فرمانروا ہے جس کی حکومت سے کوئی چیز سرتابی نہیں کر سکتی۔ تمام کائنات کی طرح خود انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ اس کی اطاعت کرے، چنانچہ بے سمجھے وہ رات دن اس کی اطاعت کر ہی رہا ہے، کیونکہ اس کے قانون قدرت کی خلاف ورزی کر کے وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن خدا نے انسان کو علم کی قابلیت، سوچنے اور سمجھنے کی قوت اور نیک و بد کی تمیز دے کر ارادے اور اختیار میں تھوڑی سی آزادی بخش دی ہے۔ اس آزادی میں دراصل انسان کا امتحان ہے، اسی عقل کا امتحان ہے، اس کی تمیز کا امتحان ہے، اس بات کا امتحان ہے کہ اسے جو آزادی عطا کی گئی ہے اس کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اس امتحان میں کوئی ایک طریقہ اختیار کرنے پر انسان کو مجبور نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ مجبور کرنے سے امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ امتحان میں سوالات کا پرچہ دینے کے بعد اگر تم کو ایک خاص جواب دینے پر مجبور کر دیا جائے تو ایسے امتحان سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تمہاری اصل قابلیت تو اسی وقت کھلے گی جب تم کو ہر قسم کا جواب دینے کا اختیار حاصل ہو۔ اگر تم نے صحیح جواب دیا تو کامیاب ہوگے اور آئندہ ترقیوں کا دروازہ تمہارے لیے کھل جائے گا، اور اگر غلط جواب دیا تو ناکام ہوگے اور اپنی ناقابلیت سے خود ہی اپنی ترقی کا راستہ روک لوگے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے امتحان میں انسان کو آزاد رکھا ہے کہ جو طریقہ چاہے اختیار کرے۔ اب ایک شخص تو وہ ہے جو خود اپنی اور کائنات کی فطرت کو نہیں سمجھتا، اپنے خالق کی ذات و صفات کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے، اور اختیار کی جو آزادی اسے دی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر نافرمانی اور سرکشی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یہ شخص علم اور عقل اور تمیز اور فرض شناسی کے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اس نے خود ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہر حیثیت سے ادنیٰ درجے کا آدمی ہے، لہٰذا اس کا وہی انجام ہونا چاہیے جو تم نے اوپر دیکھ لیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ایک دوسرا شخص ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے علم اور عقل سے صحیح کام لے کر خدا کو جانا اور مانا، حالانکہ وہ ایسا کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے نیک و بد کی تمیز میں بھی غلطی نہ کی اور اپنے آزاد انتخاب سے نیکی ہی کو پسند کیا، حالانکہ وہ بدی کی طرف بھی مائل ہونے کا اختیار رکھتا تھا۔ اس نے اپنی فطرت کو سمجھا، اپنے خدا کو پہچانا اور نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود کامیابی نصیب ہوئی کہ اس نے اپنی عقل سے ٹھیک کام لیا، آنکھوں سے ٹھیک دیکھا، کانوں سے ٹھیک سنا، دماغ سے ٹھیک رائے قائم کی اور دل سے اسی بات کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا جو ٹھیک تھی۔ اس نے حق کو پہچان کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ حق شناس ہے، اور حق کے آگے سر جھکا کر یہ بھی دکھا دیا کہ وہ حق پرست ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص میں یہ صفات موجود ہوں اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا ہی چاہیے۔ وہ علم اور عمل کے ہر میدان میں صحیح راستہ اختیار کرے گا، اس لیے کہ جو شخص ذات خداوندی سے واقف ہے اور اس کی صفات کو پہچانتا ہے، وہ دراصل علم کی ابتدا کو بھی جانتا ہے اور اس کی انتہا کو بھی۔ ایسا شخص کبھی غلط راستوں میں بھٹک نہیں سکتا، کیونکہ اس کا پہلا قدم بھی صحیح پڑا ہے اور جس آخری منزل پر اسے جانا ہے اس کو بھی وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے۔ اب وہ فلسفیانہ غور و خوض سے کائنات کے اسرار سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ ایک کافر فلسفی کی طرح کبھی شکوک و شبہات کی بھول بھلیوں میں گم نہ ہوگا۔ وہ سائنس کے ذریعہ سے قدرت کے قوانین کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، کائنات کے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالے گا۔ خدا نے جو قوتیں دنیا میں اور خود انسانوں کے وجود میں پیدا کی ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر معلوم کرے گا۔ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے کام لینے کے بہتر سے بہتر طریقے دریافت کرے گا، مگر خدا شناسی ہر موقع پر اس کو سائنس کا غلط استعمال کرنے سے روکے گی۔
وہ کبھی اس غلط فہمی میں نہ پڑے گا کہ میں ان چیزوں کا مالک ہوں، میں نے فطرت پر فتح پا لی ہے، میں اپنے نفع کے لیے سائنس سے مدد لوں گا، دنیا کو زیر و زبر کر دوں گا، لوٹ مار اور کچھ تو خون کر کے اپنی طاقت کا سکہ سارے جہاں میں بٹھا دوں گا۔ یہ ایک کافر سائنٹسٹ کا کام ہے۔ مسلم سائنٹسٹ جتنا زیادہ سائنس پر عبور حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ خدا پر اس کا یقین بڑھے گا اور اتنا ہی زیادہ وہ خدا کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ میرے مالک نے میری قوت اور میرے علم میں جو اضافہ کیا ہے اس میں میں اپنی اور تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے کوشش کروں گا، اور یہی اس کا صحیح شکریہ ہے۔ اسی طرح تاریخ، معاشیات، سیاسیات، قانون اور دوسرے علوم و فنون میں بھی ایک مسلم اپنی تحقیق اور جد و جہد کے لحاظ سے ایک کافر کے مقابلہ میں کم نہ رہے گا، مگر دونوں کی نظر میں بڑا فرق ہوگا۔ مسلم ہر علم کا مطالعہ صحیح نظر سے کرے گا، صحیح مقصد کے لیے کرے گا اور صحیح نتیجہ پر پہنچے گا۔ تاریخ میں وہ انسان کے گزشتہ تجربوں سے ٹھیک ٹھیک سبق لے گا، قوموں کی ترقی و تنزل کے صحیح اسباب معلوم کرے گا، ان کی تہذیب و تمدن کی مفید چیزیں دریافت کرے گا، ان کے نیک دل لوگوں کے حالات سے فائدہ اٹھائے گا اور ان تمام چیزوں سے بچے گا جن کی بدولت پچھلی قومیں تباہ ہو گئیں۔